یہ دین پروان چڑھے گا، نہ ہی پیغام عام ہوگا، سبھی کچھ ملیا میٹو ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جب یہ بات بتائی، اس جوان نے بتایا، اے عمر، پہلے اپنے تم گھر کو سنبھالو، پہلے تم اپنی ہمشیرہ کو سنبھالو، پہلے تم اپنے گھر والوں کو دیکھو، پھر جا کر محمد عربی سرکار کا مقابلہ کرنا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا ہے، اس کے پیغام کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا ہے، اس کی کتاب جو اس پر نازل کی گئی ہے اس کی ذمہ میرے خالق و مالک نے اٹھایا ہے۔ نہ تو انہیں بجھا سکتا ہے، نہ ہی تیرے اندر یہ طاقت ہے، نہ ہی تیرے اندر یہ جرأت ہے، نہ کسی ماں نے تجھے ایسا دودھ پلایا ہے۔ وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو امیروں کا امیر ہے، وہ محبوب خدا ہے، محمد عربی ہے، رحمت للعالمین نبی ہے۔ جو بھی جاتا ہے ایک جھلک دیکھنے کے بعد ٹکی ہو جاتا ہے، جان دینے پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر جان لینا بھول جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جب یہ گفتگو کو سنا، اپنے بہن اور ہمشیرہ کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دروازے پر پہنچ کر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ یہ قرآن کریم کی مبارک جملوں میں بلند آواز کے ساتھ آواز گونج رہی ہے۔ یہ جب آواز پھیلتی ہوئی کانوں سے جا ٹکرائی، دل میں یہ آواز گھر کر گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس وقت پڑھ کے آئے تھے، سمجھ کے آئے تھے، ایک